ایک وقت کی بات ہے، بغداد شہر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالکریم تھا۔ چہرے پر نور، ہاتھوں میں محنت کے نشان، مگر دل میں اطمینان تھا۔ دن رات وہ محنت مزدوری کرتا، مگر جو کچھ کماتا اس کا آدھا حصہ مسکینوں کو دے دیتا۔ لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، عبدالکریم تم خود غریب ہو، دوسروں کو کیا دیتے ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، یہ دنیا کا مال نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ جو اللہ کے نام پر دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ایک دن کی بات ہے، موسم بہت سرد تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ عبدالکریم کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا اور کھانے کو کچھ نہیں۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ تو سب کا رازق ہے، تیرا یہ بندہ بھوکا ہے مگر شکر گزار ہے، اگر آج بھی رزق نہ دیا تو بھی میں تیرا ہی محتاج رہوں گا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عبدالکریم نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بیمار بچہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا میرے بچے کو 2 دن سے بخار ہے، دوا خریدنے کے پیسے نہیں، کچھ مدد کر دو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ عبدالکریم کے پاس صرف ایک چاندی کا سکہ تھا جو اس نے اگلے دن کے کھانے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھر بھی نہیں سوچا اور سکہ عورت کو دے دیا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہیں وہ دے جو تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ رات گزر گئی، عبدالکریم نے کچھ نہ کھایا مگر دل مطمئن تھا۔ صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو مسجد کے دروازے پر ایک امیر تاجر کھڑا تھا۔ تاجر نے کہا، کیا تم ہی عبدالکریم ہو؟ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ فقیر حیران ہو کر بولا، جی لیکن کیوں؟ تاجر نے کہا، کل رات مجھے خواب میں ایک بزرگ نے کہا، شہر کے کونے میں میرا بندہ عبدالکریم رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، اس کی مدد کرو، تمہاری تجارت میں برکت ہوگی۔ میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں، یہ میری طرف سے ایک تحفہ قبول کرو۔ تاجر نے اس کے سامنے ایک تھیلا رکھا جس میں سونے کے سکے تھے۔ عبدالکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سجدے میں گر گیا اور کہا، یا اللہ تو واقعی ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تاجر نے پوچھا، تم نے اللہ سے ایسا ایمان کہاں سے پایا؟ عبدالکریم نے مسکرا کر جواب دیا، جب انسان کا دل یقین سے بھر جاتا ہے تو اس کی دعا زمین سے آسمان تک جاتی ہے اور پھر اللہ خود بندوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ چند دن بعد عبدالکریم نے وہ سونا اپنے لیے نہیں رکھا، اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملنے لگی۔ اس نے کہا، یہ دولت میری نہیں، اللہ کی امانت ہے، جس نے مجھے دیا میں اسی کے بندوں پر خرچ کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، عبدالکریم کا نام پورے بغداد میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ وہ فقیر ہے جس کی دعا میں اثر ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، بابا جی آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کیا کبھی دل نہیں چاہا کہ خود آرام سے زندگی گزاریں؟ عبدالکریم نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا میں نے دنیا کا سکون نہیں، آخرت کی راحت مانگی ہے۔ دنیا کا سکون 2 دن کا ہے مگر آخرت کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ نوجوان خاموش ہو گیا مگر اس دن اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے بھی اپنا کاروبار اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ وقت کے ساتھ عبدالکریم بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا ہلکی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، یا اللہ تو نے فقیر کو بادشاہ سے زیادہ عزت دی، اب جب تو چاہے اپنے پاس بلا لے۔ اسی شام وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شہر بھر کے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ تاجر، مزدور، بچے سب روتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ وہ فقیر تھا جس کی دعا سے ہزاروں زندگیوں میں روشنی آئی۔ اس کہانی کا ایک سبق بہت ہی خوبصورت ہے کہ سچی نیت اور خلوص دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، طاقت ہے۔ اس طرح کی مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔